بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ حضرات گرامی قدر، توحید و رسالت نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اور بنیادی رکن ہے۔ یہ خالصتاً مالی عبادت ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اعظام کی شریعتوں کے اندر ایک لازمی جز رہا۔ جس طرح انسانی جسم کو امراض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی اخلاقی امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں انسان کے اندر تکبر، حرص، بخل، ہوس، خود غرضی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے مال کو عربی زبان کے اندر بھی مال کہا، اور مال اس لیے کہ انسانی دل سب سے پہلے جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو چیز سب سے پہلے محبت گھر کرتی ہے وہ مال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یعنی یہاں فتنے کا معنی آزمائش، اور اخلاقی امراض کے ازالے کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو بطور عبادت مسلمانوں پر فرض کیا۔ اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، آپ مومنوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، یعنی صدقہ، خذ من اموالہم صدقہ، تاکہ اس کے ذریعے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کریں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الليل آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی بندے کو دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، اور کس لیے؟ تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے، اس کا قلب پاک ہو جائے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی اسلامی معاشرے میں اس کے ادا کرنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے عبادات کے اندر کلمہ طیبہ، نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی گواہی کے بعد، نماز کی فرضیت کے بعد، جس عبادت کا اللہ نے بار بار حکم دیا وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جہاں انسان ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرتا ہے، اسی طرح وہ ایک معاشرے کے اندر، معاشرے کے غرباء، مساکین اور غربت سے نیچے بسنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی دل جوئی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔